شہر قائد میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی کہکشاں۔ کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز۔ گورنر کامران ٹیسوری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ افتخار عارف، اسد محمد خان، پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، نور الہدی شاہ کی شرکت۔ مصطفیٰ قریشی، طارق رفیق، اصغر ندیم سید، حفیظ خان، ثروت محی الدین، اعجاز فاروقی، سہیل وڑائچ کی شرکت۔ ہما میر، مظہر عباس، منور سعید، غازی صلاح الدین کی بھی شرکت۔ کانفرنس میں جناح اور آج کا پاکستان پر سیشن۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ اور کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تاریخی کتابوں کی سٹالز۔ پہلے روز کا اختتام مشاعرے پر ہوگا۔ شہر قائد میں آوارہ کتوں کی بہتات، روزانہ درجنوں افراد شکار۔ سول اور جناح اسپتال میں ایک دن میں 70 سے زائد متاثرہ افراد آئے۔ او پی ڈیز بند ہونے سے مختلف بیماریوں کے شکار افراد کی بھی ایمرجنسی میں آمد۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے مریض بھی رپورٹ ہونے لگے۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو صاف خوراک استعمال کرنے کا مشورہ۔ تمام مذہب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غریبوں کا، بیماروں کا، کمزور طبقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں پورا سندھ میں کہ ہم عالمی سطح کا صحت کا علاج اپنے عوام کو پہنچائیں، وہ بھی 100% مفت علاج ہو، روٹی کپڑا مکان ایک صرف نعرہ نہیں، ایک منشور ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ ہمارا مقابلہ دوسرے صوبوں نہیں، دنیا سے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا علاج کی سہولیات مفت فراہم کرنے کا وعدہ۔ انڈس ہسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ کہا روٹی، کپڑا اور مکان نعرہ نہیں، منشور اور سوچ ہے۔ سندھ میں صحت کا نظام مکمل تبدیل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے انڈس ہسپتال کے کام کی تعریف کی۔ واضح کیا سندھ حکومت نئے انڈس ہسپتال میں پارٹنر ہے۔ پنجاب سے بھی مریض انڈس ہسپتال میں آتے ہیں۔ ادھر انڈس کے اندر تقریباً 30% پیشنٹس آتے ہیں بالکل قریب لانڈی کورنگی کے۔ another 20% فرام ریسٹ آف کراچی۔ 50% پیشنٹس کراچی کے باہر ہیں، اور اس میں ایک بڑا نمبر مجھے بتا رہے تھے کہ بلوچستان اور پنجاب سے بھی آتے ہیں۔ تو جو سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کے شعبے میں وہ کام کیا کہ دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں، تو ہم نے وہ کام اکیلے نہیں کیا، ہم نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ کیا ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم کا 149واں یوم پیدائش۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ میجر جنرل افتخار حسین چودھری مہمان خصوصی تھے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے مزار قائد پر سلامی دی۔ پاک فوج کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ ڈی جی رینجر سندھ، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی مزار قائد پر آمد۔ پھولوں کی چادر چڑھائی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے مزار قائد پر حاضری کے بعد قائد اعظم کی جدوجہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 25 دسمبر کی اہمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے علاوہ کرسمس کے حوالے سے ہے۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنے تمام مسیحی بھائی بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں کو کرسمس کی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ گورنر وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر رکھی، فاتح خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ شرجیل میمن، ضیاء الانجار، ناصر شاہ، آئی جی بھی ہمراہ تھے۔ مراد علی شاہ بولے قائد اعظم کے افکار آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ترقی کا راستہ قائد اعظم کے اصولوں پر چلنے سے نکلتا ہے۔ مضبوط، منصفانہ، خوشحال پاکستان کے لیے پرعزم ہے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا قائد اعظم کی بدولت آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ترقی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی کابینہ کی طرف سے پورے پاکستان کے لوگوں کو قائد اعظم کی سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اصول ہیں، جو کانسٹیٹیوشنلزم، رول آف لا، سوشل سروس اور ایکوالٹی پہ مبنی ہیں، جو ہماری گورننس کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے، اس کو فالو کروں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی حکمت عملی سے ہمیں یہ آزاد ملک پاکستان دلایا، جس میں آج ہم سب آزادی کا سانس لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اصول اس قوم کے لیے بنا کے چھوڑے،
اگر آج ہماری تمام سیاسی قیادتیں اور نوجوان نسل اس پر عمل کر لے تو پاکستان کی ترقی، سالمیت اور خوشحالی یقینی ہو سکتی ہے۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان کو شاندار خراج عقیدت چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے مشترکہ پیغام میں کہا، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے سنہری اصول آج بھی فکری اور عملی رہنمائی کر رہے ہیں۔ مسلح افواج نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا دو ٹوک اعادہ کیا۔ قومی استحکام، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلح افواج کے بھرپور کردار پر زور دیا گیا۔ قائد اعظم کے سنہری اصول درخشاں قومی مستقبل کی ضمانت، نوجوان اصولوں پر کاربند رہے۔ آصف زرداری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قائد اعظم کے یوم پیدائش پر پیغام، کہا، قائد اعظم کی قیادت، ویژن اور رہنما اصول چیلنجز سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، قائد اعظم کی زندگی قانون کی بالادستی اور حق گوئی کی روشن مثال تھی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کا بھی بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ قرار حسین نے قائد اعظم کو ہر پاکستانی کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ یوم قائد پر آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ پیغام قائد جاری، بانی پاکستان قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نغمہ بابائے قوم سے قوم کی والہانہ محبت کی عکاسی کرتا ہے، دشمنوں کے عزائم کے خلاف قومی استقامت اور عزم کو اجاگر کیا گیا۔ نغمہ قائد اعظم کے افکار کی تجدید اور پاکستان کے محفوظ اور باوقار مستقبل کا مظہر ہے۔ باہمی احترام اور رواداری کی خوبصورت روایات برقرار، سٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس میں کرسمس تقریب، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرسمس کیک کاٹا اور تحائف تقسیم کیے۔ سینئر صحافی عامر رضا نے سینٹا کلاز کا روپ ڈھانپ کر شرکاء میں کرسمس کینڈیز تقسیم کی۔ مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیں تقریبات، ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا۔ گرجا گھروں کو برقی قمقموں، خوبصورت سجاوٹ اور کرسمس ٹریز سے سجایا گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی نفری تعینات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، کہا، تعلیم، صحت، دفاع، سماجی خدمات میں مسیحی برادری کا کردار قابل فخر ہے۔ ہم آتے ہیں، ہمارے جیزس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اسے ہم بہت اچھے سے جشن سے مناتے ہیں، یہاں پہ جھولے جھولتے ہیں، اپنے جیزس کا شکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کرسمس کے دن پہ باہر جاتے ہیں، غریبوں میں کھانا بانٹتے ہیں اور عیدی ہمیں ملتی ہے اور جھولے لیتے ہیں۔ کرسمس پر ہر طرف خوشیوں کی بہار، تفریحی مقامات پر رش، بچے جھولوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیک کی مانگ میں اضافہ، مٹھائیوں کی خریداری میں بھی تیزی۔ سینٹ پیٹرکس چرچ میں کتابوں کا خصوصی اسٹال لگایا گیا، مختلف موضوعات پر مفت کتابیں دستیاب۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی بھی خوشیوں میں پیش، قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کا کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ مسیحی برادری کے شانہ بشانہ مسیحی برادری کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ آرچ بشپ ایمریٹس کراچی کارڈنل جوزف نے مراد علی شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کا کلیدی کردار ہے، اقلیتوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ I would like to wish a happy new year and Merry Christmas to Christians. May Allah Almighty bless all of us. I would like to extend my warmer greetings to all their friends from Pakistan. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ قازقستان کے سفیر نے کہا، مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ چینی قونصل جنرل نے کرسمس کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ روسی قونصل جنرل نے کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہونے کی اپیل کی۔ برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور فلپائنی سفیر ملیشین قونصل جنرل کا کہنا تھا، کرسمس کا تہوار امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ Merry Christmas to those who are celebrating. As the joyful New Year season draws near, I would like to extend my heartfelt congratulations to the people of Pakistan. I wanted to say Merry Christmas and a Happy New Year to all those who celebrate in different ways across Karachi and Pakistan. Celebrate Christmas, which is actually a commemoration
of the birth of Jesus Christ, who is the founder of Christianity. क्रिसमस का दिन है और अमन और खुशी और प्यार बांटने का दिन है हमारे लिए। वैसे तो पूरा साल ही होना चाहिए। आज की मसरूफियत बस ये है कि दोपहर में भी लंच है, फिर डिनर भी है, तो पूरा दिन किस तरह से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। सो बिजी डे। क्रिसमस का दिन मसरूफ गुजरता है। खुबरू अदाकारा और मॉडल सुनीता मार्शल की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस पर मुनफरिद इक़साम की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सबको क्रिसमस की खुशियों में शामिल होना चाहिए। दी आइवरी कोस्ट के एजाजी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई का मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती। मैं क्रिसमस के इस मौके पे तमाम मसीह बरादरी को जो पाकिस्तान में रहते हैं और बैरून मुल्क सबको दिल की गहराइयों से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूं। और नया साल जो हमारा 2026 आने वाला है उसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों को और पूरे दुनिया में जितने भी बसने वाले लोग हैं सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं। कॉल सेंटर है, यहाँ पर इन्होंने छापा मारा, वहाँ से 15 फॉरेनर्स जिसमें 12 मेल और 3 फीमेल्स अरेस्ट हुए। पाकिस्तानी जो थे उनमें 19 पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं। टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी रिकवर की हैं। 10,000 से ज़्यादा फॉरेन सिम जो हैं वो रिकवर हुई हैं इनसे। तकरीबन जो ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता, लेकिन $60 मिलियन के बराबर जो है ये ट्रांजैक्शन ये कर रहे थे और ये फ्रॉड हो रहा था। कॉल सेंटर्स जराइम का गढ़ बन चुके हैं। $60 मिलियन के फ्रॉड किए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का इंकशाफ। कहा, DHA फेज 6 से गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा मारा। 15 गैर मुल्कियों और 19 शहरियों को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान बैरून मुल्क मुक़ीम अफराद को सरमाकारी के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर लूट रहे थे। कब्जे से 37 कंप्यूटर्स, 40 मोबाइल्स, 10,000 से ज़ायद सिमें बरामद की गई। सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून में तब्दीली का फैसला। नया कानून जल्द काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद असेंबली में तरमीम पेश की जाएगी। नए कानून के तहत डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के इख्तियारात में इजाफा होगा। बल्दियाती काउंसिलों की मुद्दत खत्म होने पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर न करने की तजवीज़। निगरान मेयर और चेयरमैन मुकर्रर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के मौक़े। ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के इश्तराक से भुट्टो स्टेम स्कॉलरशिप का ऐलान। स्कॉलरशिप के तहत मास्टर्स, एमफिल, PhD वज़ाइफ मिलेंगे। वज़ीर तालीम बोले, स्कॉलरशिप लेडी मार्गरेट हॉल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए होगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ मज़ामीन के तलबा को तरजीह मिलेगी। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत उम्मीदवार दरख्वास्त के अहल होंगे। होलसेल मार्केट में चीनी 140 रुपए किलो मुकर्रर। परचून में चीनी 143 रुपए किलो। कमिश्नर कराची ने सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी। कीमतों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा करने के पाबंद। एक कदम सफाई की तरफ बढ़ाएं, साहिल को साफ बनाएं। साहिल पर हमाम फाउंडेशन की जानिब से क्लीन अप ड्राइव का इनेकाद। फाउंडेशन के अरकान और रज़ाकारों की भरपूर शिरकत। मुहिम का मकसद माहौलियाती आगाही और साहिल के हुस्न को बरकरार रखना है। और मुर्तज़ा वहाब ने जिंदगी की 42 बहारें देख ली। अवामी मेयर ने सालगिरह का केक सड़क किनारे बने हुए चाय के होटल पर काटा। जालों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कारकुनों ने सालगिरह की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया।